الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ کل پورے ملک میں فلسطینی مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر بھی، غیر سرکاری سطح پر بھی تمام طبقات کے تقریباً فلسطین کے مسئلے پر اپنے قومی موقف کا اعادہ کیا ہے اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سال سے یہ کشمکش جاری ہے، اسرائیل کی درندگی جاری ہے۔ فلسطینیوں پر 40,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ وہ غزہ کا قبضہ نہیں چھوڑ رہے، اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم خالی نہیں کریں گے، قربانیاں دے رہے ہیں، خالی نہیں کر رہے۔ بہت سے ہمدرد نما ان کو مشورے دے رہے، چھوڑو یار، جانے دو، دنیا خدا کی زمین بڑی وسیع ہے۔ لیکن کسی بھی قوم کو اپنا وطن چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی بات کرنا، یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست ہے، کیونکہ ان کا وطن ہے، نہیں چھوڑتے وہ۔ دنیا کو ان کو وطن چھوڑنے کا مطالبہ کرنے کے بجائے ظالموں کو ظلم سے روکنے کی بات کرنی چاہیے، ادھر کوئی نہیں جا رہا۔ اور ہم بے مقصد باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا۔ مجھے عربی ادب کی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے، ہم بچپن میں عربی ادب کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نہر میں گر گیا اور واویلا کرا، جاؤ بھائی بچاؤ، نکالو نکالو۔ ایک آدمی کنارے پر آ کر اس کو ملامت، کیوں گرا تھا، کیوں چھلانگ لگائی تھی، کیسے گرے تھے، کیوں ہوا تھا۔ اس نے کہا یار جتنی مرضی ملامت کر لینا، یہاں سے نکالو تو صحیح مجھے، خلصنی من ھذا، پہلے مجھے یہاں سے نکالو، اس وقت جتنی مرضی ملامت کر لینا۔ ہم ساری دنیا اسلام ملامت کرنے پڑیں گے، کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا، حالانکہ غلط کام نہیں کیا تھا انہوں نے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شخصی طور پر بھی ایک آدمی اپنے گھر کی حفاظت میں مارا گیا ہے تو شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ ایک آدمی پہ سے کچھ مال چھیننا چاہتا ہے، وہ بچانے میں مر گیا، شہید ہے۔ اپنے ذاتی مال کے دفاع میں اس سے دستبردار نہ ہونے میں اگر مارا گیا، حضور شہید فرما رہے ہیں۔ یہ تو قوم ہے، اور صرف قوم نہیں، ساتھ بیت المقدس بھی ہے، مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ بھی ہے، مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ بھی ہے، ایمان کا مسئلہ بھی ہے۔ وہ شہداء ہے اور اپنے صحیح موقف پہ اڑے ہوئے، صحیح اڑے ہوئے۔ ہمیں ان کو یہ مشورے دینے کے بجائے ملامت، ہمیں ملت اسلامیہ کا فریضہ ان کو نکالنے وہاں سے۔ اسرائیل اور امریکہ کوئی فرق نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کو امریکہ کے جال سے نکلنا ہوگا، اور جب تک امریکہ کے جال سے نہیں نکلیں گے، ہماری ساری جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ مسلم ممالک بالخصوص ہم پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری معیشت قابو میں ہے، ہماری سیاست قابو میں ہے، ہماری تہذیب قابو میں ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن جس جال میں تڑپ رہے ہوئے اس جال سے نکلنے کی سوچ نہیں رہے۔ اصل بدماشی امریکہ اور اسرائیل کی ہے۔ جب تک ہم بحیثیت قوم امریکہ کے جال سے نکلنے کی بات، دوسری سے کسی ایک طبقے کا فرض نہیں ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم وہاں سے اس جال سے نکلنے کی سوچیں تو صحیح۔ ہم تو سوچنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو
وہ کیا کہتے ہیں، ان کے سازشوں کے خلاف مشورے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. کیا کریں گی، ہمارے مشورے بھی ان سے ہے، ہماری ڈائریکشن بھی ان سے ہے، رہنمائی بھی ان سے ہے. وہ کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں. یعنی وہی ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ ہیں، اور وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے پشترا ہیں. سیدھی بات ہے کہ جب تک امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اور ہم پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی قوم اصولی طور پر قومی طور پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس کی فیصلہ کریں گے تو سوچیں گے تو فیصلہ کریں گے. ہمیں جال سے نکلنا ہے، اور جال سے نکلنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا کیا ہے. نظریاتی بنیادیں وہ جو پاکستان کے بنانے والوں نے بتائی تھی. میں دوسرے کیمپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی اس کیمپ کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 باتیں بالکل واضح کہی تھی، بالکل واضح 2 ٹوک ریکارڈ پر ہیں. پریوی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائسرائے صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے مسائل شریعت کے مطابق حل ہوں گے. ریکارڈ پر ہے. پریوی کونسل میں انگریزوں کے دور میں وائسرائے کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنے مسائل معاشرتی، خاندانی اور اوقاف کے مسائل شریعت کے مطابق ہی حل کریں گے، ہم شریعت کے سوا کوئی قانون قبول نہیں کرتے. اور پاکستان بننے کے بعد معیشت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر 2 ٹوک بات کی تھی قائد اعظم نے کہ ہم اپنے معیشت کی بنیاد مغربی اصولوں پر نہیں، اسلامی اصولوں پر رکھیں گے. انہی 2 بنیادوں پر ہم آگے سارے مسئلے ہیں. ہمارا قانون شریعت کے مطابق ہوگا جو شریعت کہتی ہے، اور ہماری معیشت اسلامی اصولوں پر ہوگی. یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں پر ہم کھڑے ہو جائیں بحیثیت قوم. وقت تو لگے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ فیصلہ کرے کہ صبح سب ٹھیک ہو جائے گا. وقت تو لگے گا، لیکن فیصلہ تو کرے. میں نے کراچی جانا ہے تو کراچی کا رخ کروں گا تو کراچی پہنچوں گا نا. رخ میرا پشاور کی طرف جانا کراچی کی طرف جا رہا ہوں. کیا میں کراچی جا رہا ہوں، یہ رخ میرا پشاور ہے، رخ میرا سری نگر کی طرف ہے، چل ادھر رہا ہوں. اعلان کرو کراچی جا رہا. نہیں بھائی نہیں، ہمیں اپنا قومی رخ صحیح کرنا پڑے گا. اور کل رات بھی ایک سیمینار میں نے عرض کیا کہ 3 کام ہیں ہمارے ذمے فلسطین کے حوالے سے. پہلا کام ہمارا ہے کہ پاکستان کے قومی موقف پر ہم کھڑے ہوں. وہی موقف جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اختیار کیا تھا، عیسائی ناجائز ریاست ہے، کبھی تسلیم نہیں کریں. یہ ہمیں 2 ٹوک اعلان کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، فلسطینی بھائیوں کی مدد ہمارا دینی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے. جس طریقے سے بھی ہم ایک بات درمیان میں ہم مدد کرنے کے طریقے جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم مدد کیسے کی جاتی ہے. فیصلہ تو کرنے پہلے ہم نے بہت جگہ مدد کی ہے، ساری رکاوٹوں کے باوجود کی ہے. یہاں ہمیں کیوں بریک لگ گئی ہے؟ میرا حکمرانوں سے بھی، اداروں سے بھی سوال ہے. یار ہم نے بڑے ہم پوچھنے میں بھی گئے ہیں، فلاں جگہ بھی گئے ہیں، سب کچھ کیا ہم نے، ہمیں طریقے آتے ہیں. یہاں ہمیں بریک کیوں لگ گئی ہے؟ ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کیوں 2 ٹوک نہیں ہو رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قومی سطح پر 2 ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا. تو موقف نہیں، قدم. دوسرے نمبر پر عالم اسلام، مسلم امت تو ایک طرف ہے، حکمران دوسری طرف ہے. یہ دوسرے نمبر پر ضروری ہے کہ OIC سربراہ اکٹھے تو بیٹھو یار، چائے پیو لو بیٹھ کے اکٹھے، کچھ نہ کرو. فلسطین کے نام پر مسلم حکمران اکٹھے بیٹھ کے چائے پی لو یار، اس کا بھی اثر ہوگا. اکٹھے بیٹھو اور اس کا راستہ نکالو. اور تیسرے نمبر پر جو پھنسے ہوئے ہیں، عرب لیگ کہاں ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے اس یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر کہ ہمیں بھی 2 ٹوک موقف اختیار کرنا پڑے گا. عرب لیگ کو بھی، اور سب سے زیادہ کس کو؟ OIC کو، اسلامی تعاون تنظیم کو، مسلمان حکمرانوں کو.
ہم چھوٹے چھوٹے بسوں پر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، فلسطین پہ اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بے اہمیتی کی بات ہے۔ ہم اپنے ملی فرائض سے غفلت کر رہے ہیں، دینی ذمہ داریوں سے غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے، غیرت نصیب فرمائے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور فلسطینیوں کو درندگی سے بچانے کے لیے جو کردار ہمارا بنتا ہے ہم وہ ادا کر سکیں۔ رحمت سے